السلام علیکم۔ سلو ایک کثیر المنزلہ عمارت کی چوتھی منزل پر ایک ایسے دفتر میں موجود تھا جہاں کام کے اوقات ٹھیک 6 بجے ختم ہو جاتے تھے اور بہت 6:30 سے پونے 7 بجے تک دفتر خالی لازماً ہو جاتا تھا۔ اس وقت گھڑی کی سوئیاں 8 کے ہندسے کو بھی کراس کر چکی تھیں، اس لیے دفتر یقینی طور پر خالی تھا اور وہاں اس کے سوا کوئی دوسرا ذی نفس موجود نہیں تھا۔ البتہ وہ جانتا تھا کہ اس عمارت میں کئی ایسے دفاتر بھی موجود ہیں جہاں رات 8 اور 9 بجے تک بھی کام جاری رہتا ہے، اور بعض میں تو 11 بجے رات تک بھی۔ اس لیے یہ عمارت اس وقت بھی سنسان نہیں تھی اور وہ آس پاس سے ابھرنے والی مدھم آوازیں سن سکتا تھا، لیکن اس کا دھیان ان آوازوں پر نہیں تھا، اور وہ ایک بالکل تاریک کمرے کی کھڑکی کے سامنے سنائپر گن سمیت جمع بھرپور ارتکاز سے سڑک پار نظر آنے والے اس شاپنگ پلازا کی طرف متوجہ تھا، جس کی تعمیر میں شیشے کا کثرت سے استعمال کیا گیا تھا اور نہایت مہارت سے لگائے گئے برقی کمکموں نے ان شیشوں کی چمک کے ساتھ مل کر دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیرہ کر دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ حقیقتاً اسے خود بھی کئی بار اپنی آنکھیں چندیائی ہوئی محسوس ہوئی تھیں، لیکن بہرحال وہ ایک مضبوط قوت ارادی و اعصاب کا مالک شخص تھا جو ہر طرف سے توجہ ہٹا کر اپنے ٹارگٹ پر مرکوز کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب تھا کہ وہ اس جگہ پر توجہ مرکوز کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا جہاں اسے اپنے مطلوبہ شخص کو شکار کرنا تھا۔ یہ مطلوبہ شخص بھائی جی کا حریف اشوک تھا، اور سامنے موجود شاپنگ پلازا کی نئی نویلی عمارت اس کے بزنس امپائر کا حصہ تھی۔ شاپنگ پلازا کی یہ عمارت حال ہی میں مکمل ہوئی تھی اور آج اس کا باقاعدہ افتتاح ہونے والا تھا۔ افتتاح کا وقت رات 9 بجے کا طے کیا گیا تھا اور معلوم ہوا تھا کہ اس کام کے لیے اشوک نے اپنے کسی منسٹر دوست کو بطور مہمان خصوصی مدعو کر رکھا تھا۔ اس حساب سے وہاں سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات تھے اور کسی غیر متعلقہ شخص کے لیے ممکن نہیں تھا کہ پلازا کی حدود میں داخل ہو سکے۔ انہیں جو کچھ کرنا تھا اس کے لیے وہاں داخل ہونے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ سارا منصوبہ عبد الرحمن نے تیار کر کے دیا تھا اور منصوبے پر عمل کے لیے درکار اشیاء بھی اسی کی فراہم کرتا تھیں، لیکن یہ طے تھا کہ ان میں سے کوئی بھی شے اپنے بھائی جی سے تعلق کو ظاہر نہیں کرتی تھی۔ جس گاڑی میں وہ دونوں یہاں تک آئے تھے وہ چوری کی تھی اور چور بازار سے خریدی گئی۔ سنائپر گن بھی کسی تھرڈ پارٹی کے ذریعے حاصل کی گئی تھی۔ وہ اپنا کام مکمل کر لیتے تو کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا تھا کہ اشوک کی موت میں بھائی جی کا ہاتھ ہے، خصوصاً اس صورت میں کہ سلو کو یہاں سے جاتے جاتے یہ پیغام چھوڑ کر جانا تھا کہ انسپکٹر پریم ناتھ کے لیے اشوک کی ڈیڈ باڈی کا تحفہ۔ یہ پیغام معاملات کو الجھا دیتا اور قدرتی طور پر اس کیس پر کام کرنے والے اس کا تعلق ڈاکٹر فرحان کے معاملے سے جوڑتے، کیونکہ یہ پریم ناتھ ہی تھا جس کے ہاتھوں ڈاکٹر فرحان کی تباہی کا سفر شروع ہوا تھا، اور سوچا جا سکتا تھا کہ یہ پریم ناتھ کے خلاف انتقامی کارروائی کرتے ہوئے یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ اس طریقہ کار میں ایک خوبی یہ تھی کہ بھارتی ایجنسیاں ایک نظریہ قائم کر لینے کے باوجود براہ راست پاکستان پر کوئی الزام عائد نہیں کر سکتی تھیں۔ الزام عائد بھی کیا جاتا تو اس کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے شہریار نے اس طریقہ کار کو قبول کر لیا تھا۔ وہ خود بھی سلو کے ساتھ یہاں آیا تھا اور اس وقت عمارت کے عقبی دروازے سے کچھ فاصلے پر گاڑی میں بیٹھا سلو کی واپسی کا منتظر تھا۔ اسے احساس تھا کہ اس وقت جو کام سلو کو سونپا گیا ہے اس میں وہ زیادہ خطرے میں ہے اور وہ اس کی نسبت محفوظ پوزیشن میں ہے، لیکن سلو کا انتخاب میرٹ پر کیا گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سلو اپنی برسوں کی تربیت اور خداداد صلاحیتوں کی وجہ سے اس کے مقابلے میں کہیں بہتر نشانچی ہے، اس لیے اسے یہ ذمہ داری سونپی تھی جو خود سلو نے بھی بنا کسی ہچکچاہٹ کے فوراً قبول کر لی تھی۔ اس کی اپنی فطرت میں تھرلنگ تھی اور وہ خطرناک صورتحال میں کام کرتے ہوئے ہچکچانے کے بجائے ایکسائٹمنٹ محسوس کرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ دفتر کے تاریک کمرے میں پورے سکون سے کھڑا ہوا تھا اور کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ وہ غلط طریقے سے دفتر کا دروازہ کھول کر یہاں داخل ہوا ہے اور ایک ایسے شخص کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جس کی موت کے نتیجے میں پورا ممبئی شہر ہل کر رہ جائے گا اور یہاں ہنگاموں کی آگ بھڑک اٹھے گی۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ گولی چلانے کے بعد اسے یہاں سے فرار ہونے کے لیے زیادہ مہلت نہیں ملے گی اور فوراً اندازہ لگایا جائے گا کہ گولی کہاں سے چلائی گئی ہے۔
البتہ اس بات کا تعین کرنے میں تھوڑا سا وقت لگ سکتا تھا کہ گولی کس دفتر کی کھڑکی سے چلائی گئی ہے۔ وہ پہلے سے تحریر کردہ پیغام اپنی جیب میں لیے کھڑکی کے قریب بالکل ساکت کھڑا تھا۔ ٹارگٹ سامنے آنے پر اسے گولی چلانی تھی اور پیغام والا کاغذ دفتر کی میز پر رکھ کر فوراً وہاں سے نکل جانا تھا۔ اس پر سنائپر گن واپس اپنے ساتھ لانے کی پابندی عائد نہیں کی گئی تھی۔ ایک بڑے بریف کیس میں ٹکڑوں کی شکل میں لائی گئی گن کے حصوں کو اس نے اسی دفتر میں بیٹھ کر آپس میں جوڑا۔ وہ دفتر میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھوں پر ربر کے دستانے چڑھے ہوئے تھے، اس لیے اسے اپنے فنگر پرنٹس کی طرف سے کوئی فکر نہیں تھی۔ البتہ اس کے انتظار میں نیچے موجود شہریار کو خوشی ہو رہی تھی کہ وہ بھارتیوں کے تیار کردہ افریت کو ان کے اپنے خلاف استعمال کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا اور حقیقت میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا، ورنہ اگر کوئی دیکھ سکتا تو دیکھتا کہ سنائپر گن کے ساتھ کھڑکی کے قریب کھڑا سلو کتنا باوقار لگ رہا ہے۔ اس کا جسم بالکل ساکت تھا اور سانس اتنی ہموار کہ اس کے نتیجے میں بھی جسم میں کسی قسم کا تحرک محسوس نہ ہو رہا تھا۔ بھورے رنگ میں ڈائی کیے گئے اپنے سر کے بالوں کو اس نے جیل کی مدد سے سیٹ کر رکھا تھا، اس لیے کھڑکی سے اندر آتی ہوا کے باوجود اس کے بال بے ترتیب نہیں ہو رہے تھے۔ اس کے جسم پر قیمتی 2 پیس سوٹ تھا جو اس کام کے لیے مناسب تو نہیں تھا لیکن اسے تحفظ ضرور دے رہا تھا، کیونکہ اس حلیے میں دیکھ کر کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کوئی ٹارگٹ کلر ہے۔ وہ دیکھنے میں کوئی بزنس مین یا کم سے کم کسی بھی تجارتی کمپنی کا مینیجر لگ رہا تھا۔ اس تاثر کو مضبوط کرنے کے لیے اس نے اپنی آنکھوں پر 0 نمبر کے شیشوں والی نفیس سی اینک لگا رکھی تھی اور چہرے پر بھورے رنگ کی ہی فرنچ کٹ داڑھی بھی تھی۔ وہ حالت انتظار میں تھا اور مسلسل سنائپر گن کے ساتھ منسلک دوربین سے شاپنگ پلازا کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ وہاں سیکیورٹی کے لیے باوردی پولیس والوں کے علاوہ دوسرے بہت سے لوگ بھی نظر آ رہے تھے، جن میں سے اکثریت یقیناً اشوک کے گرگوں کی تھی۔ گھڑی کی سوئیوں نے 9 کے ہندسے کی طرف اپنا سفر مکمل کیا ہی تھا کہ اسے وہاں ہلچل سی محسوس ہوئی اور فوراً ہی وجہ بھی سمجھ آ گئی۔ وہ گاڑیوں کا پورا ایک قافلہ ہی تھا جو شاپنگ پلازا کے سامنے آ کر رکا تھا۔ گاڑیاں رکیں تو پہلے سے مستعد کھڑے افراد میں سے کچھ اس طرف لپکے۔ بہت سے محافظ کھٹاکھٹ کھلتے گاڑیوں کے دروازوں سے برآمد ہوئے اور پھر جب انہوں نے اوکے کا سگنل دیا تو ان 2 خاص گاڑیوں کے دروازے کھلے جن سے اشوک اور منسٹر برآمد ہوئے۔ اشوک نے باہر نکل کر گرم جوشی سے منسٹر کو گلے لگایا اور پھر دوستانہ انداز میں اس کا ہاتھ تھام کر اس طرف بڑھا جہاں افتتاحی تقریب کے لیے پلازا کے مرکزی دروازے کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا اور سرخ ریبن منسٹر صاحب کے ہاتھوں کاٹے جانے کی منتظر تھی۔ اس موقع پر وہاں میڈیا کے کئی نمائندے بھی موجود تھے اور اس تقریب کی کوریج کر رہے تھے۔ اشوک اور منسٹر سرخ ریبن کے عین سامنے جا کر رکے تو ایک سجی ہوئی تشتری میں چھوٹی سی کینچی لائی گئی۔ اس موقع پر اشوک نے جو منسٹر کی دائیں جانب کھڑا تھا اس کا اب تک تھاما ہوا ہاتھ چھوڑ دیا اور مسکرا کر کچھ کہا۔ جواباً منسٹر نے بھی مسکرا کر کچھ بولا اور کینچی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اب سلو کے لیے مزید انتظار ممکن نہیں تھا۔ اس نے اپنی سانس روکی اور دیر سے لبی پر ساکت ٹکی ہوئی انگلی حرکت میں آ گئی۔ اسے 100% یقین تھا کہ گن سے نکلی ہوئی گولی اشوک کے سر کو پاش پاش کر کے رکھ دے گی، لیکن عین اسی لمحے وہ ہوا جس کی اسے ذرا بھی امید نہیں تھی۔ وہ ایک ٹی وی چینل کا کیمرہ مین تھا جو اپنی بہترین عکس بندی کے لیے جوش میں آ کر اچانک ہی کیمرے سمیت اپنے معاون کے شانے پر سوار ہو گیا تھا اور اس کا جسم اچانک ہی اشوک اور گولی کے درمیان حائل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ظاہر ہے صورتحال یکسر بدل گئی۔ کیمرہ مین گولی کھا کر ایک جھٹکے سے نیچے گرا اور اشوک اور منسٹر کے محافظوں نے خودکار طریقے سے کام لیتے ہوئے اتنی تیزی سے ان دونوں کو اپنے حصار میں لیا کہ سلو کے لیے دوسری گولی چلانے کی گنجائش باقی نہیں رہی اور وہ اپنی ناکامی کا بوجھ شانے پر اٹھائے وہاں سے فرار کی راہ اختیار کرنے پر مجبور ہو گیا۔ پچھلے دروازے پر شہریار گاڑی سمیت اس کا منتظر تھا۔ وہ ناکامی کی تحریر چہرے پر رقم کیے اس تک پہنچا تو اس نے کوئی بھی سوال کیے بغیر گاڑی چلا دی۔ اسی وقت اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ یہ عبدل کے اس ساتھی کی کال تھی جو بظاہر اشوک کے گینگ کے لیے کام کرتا تھا،
لیکن اس کی حقیقی وفاداریاں بھائی جی کے لیے تھیں۔ وہ بچ گیا ہے، تمہارے آدمی نے ایک کیمرہ مین کو مار ڈالا۔ کال ریسیو کرنے پر اس نے اس آدمی کی ہیجانی آواز سنی، کوئی بات نہیں، کام پھر بھی مکمل ہو جائے گا۔ اس نے مختصر جواب دے کر موبائل آف کر دیا۔ میں نے اشوک کا ہی نشانہ لیا تھا، لیکن وہ کیمرہ مین اچانک درمیان میں آ گیا۔ سلو نے شکستہ سے لہجے میں اپنی صفائی پیش کی۔ مجھے یقین ہے کہ ایسا ہی ہوا ہوگا۔ اگر مجھے تم پر اعتماد نہیں ہوتا تو اس کام کے لیے تمہارا انتخاب ہرگز نہیں کرتا۔ شہریار نے تسلی دینے والے لہجے میں اسے جواب دیا اور خود ایک موڑ کاٹ کر گاڑی کو اس سڑک پر لے آیا جہاں شاپنگ پلازا موجود تھا۔ اس سے قبل وہ عقبی جانب ایک غیر مصروف راستے پر سفر کرتے رہے تھے۔ اب تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ کیا کرنا چاہتے ہو؟ گاڑی کو پلازا والے روڈ پر آتے دیکھ کر سلو نے اس سے دریافت کیا۔ شہریار کے ایک ہی جملے نے اسے ناکامی کے صدمے سے نکال دیا تھا۔ ویسے بھی وہ کسی بات کو بہت دیر تک اپنے اعصاب پر سوار رکھنے کا والا آدمی نہیں تھا۔ ہمیں اپنا کام ابھی مکمل کرنا ہوگا، ورنہ بعد میں یہ کام اور بھی مشکل ہو جائے گا اور ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ ہمیں ڈاکٹر صاحب کو لے کر جلد از جلد یہاں سے نکلنا ہے۔ اس نے جواب دیا اور قریب سے گزرنے والی ایک پولیس جیپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہاتھوں کے اشارے سے اس نے ان لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ وہاں میں نے ایک آدمی کو گن لے کر بھاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ پولیس والے متوجہ ہوئے تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے سمت بتاتے ہوئے انہیں ہجانی لہجے میں آگاہ کیا۔ یہ خبر سن کر وہ فوراً چونک گئے اور اپنی جیپ کا رخ اس کی بتائی ہوئی سمت میں موڑ کر اس بغلی گلی میں گھس گئے جو شاپنگ پلازا کے عقبی حصے کی طرف جا رہی تھی۔ اس وقت اس جگہ پر عجیب افراتفری کا عالم تھا۔ پولیس کی گاڑیوں کے سائرن گونج رہے تھے، لوگ ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے اور سڑک پر سے گاڑی لے کر گزرنے والے چاہ رہے تھے کہ جلد از جلد اس جگہ سے دور نکل جائیں۔ کوئی بھی خود کو اس ہنگامے میں پھنسانا نہیں چاہ رہا تھا جو صرف اور صرف ایک گولی چلنے کے نتیجے میں وہاں برپا ہوا تھا۔ وجہ صاف ظاہر تھی، گولی سے مرا تو بے شک ایک بیچارہ کیمرہ مین تھا، لیکن گولی چلائی اشوک یا اس کے دوست منسٹر پر گئی تھی۔ چنانچہ صورتحال بے حد گمبھیر تھی۔ پولیس جیپ کے پیچھے ہی اس نے اپنی گاڑی بھی موڑ لی تھی اور اب دونوں گاڑیاں آگے پیچھے چلتی ہوئی عقبی حصے میں پہنچ گئیں۔ وہ جگہ تقریباً سنسان پڑی تھی اور کسی گن بردار آدمی کا وجود ظاہر ہے نظر نہیں آ رہا تھا۔ کہاں دیکھا تھا تم نے اسے؟ پولیس والوں میں سے ایک نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ اس وقت اگر وہ دونوں نہایت قیمتی ملبوسات اور مہنگی ترین گاڑی کی وجہ سے بے حد امیر نظر نہ آ رہے ہوتے تو شاید پولیس والوں کا رویہ بہت خراب ہوتا، لیکن انہیں بھی خبر تھی کہ پیسے والوں کا اثر و رسوخ بہت اوپر تک ہوتا ہے، اس لیے اپنے روایتی طریقے پر بات کرنے سے بساط بھر گریز کر رہے تھے۔ میں نے اسے دیکھا تھا تو وہ گن لے کر اس عمارت میں گھس رہا تھا۔ شہریار نے ایک اور کمرشل عمارت کی طرف اشارہ کیا جو 5 منزلہ بلند تھی۔ اس پوری سڑک پر دونوں اطراف میں زیادہ تر کمرشل بلڈنگز ہی تھیں اور چند ہی ایسی عمارتیں تھیں جو رہائشی فلیٹس کے طور پر استعمال ہو رہی تھیں۔ ان میں بھی گراؤنڈ فلور پر مختلف چھوٹے بڑے کاروباری مراکز ہی قائم تھے۔ ہمیں فورس کو کال کر کے اس بلڈنگ کو گھیرے میں لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہاں اس شخص کے دوسرے ساتھی بھی چھپے ہوں۔ ایک پولیس والے نے ان سے گفتگو کر کے اپنے ساتھی کو مشورہ دیا جو یقیناً اسے پسند آیا اور اس نے وائرلیس نکال لیا۔ ان لوگوں کے لیے مزید انتظار بیکار تھا۔ شہریار جس نے پہلے ہی اپنی جیب میں پڑے سائلنسر لگے پسٹل کو گرفت میں لے رکھا تھا حرکت میں آ گیا۔ ٹھک ٹھک کی آواز کے ساتھ اس کے پسٹل سے لگاتار 4 گولیاں نکلیں اور وہ چاروں ہی پولیس والے ڈھیر ہو گئے۔ گرنے سے پہلے ان میں سے 2 کو تو آواز تک نکالنے کی مہلت نہیں ملی تھی۔ شہریار نے کوشش کی تھی کہ ان کے سروں کو نشانہ بنائے۔ اس کی یہ کوشش اس حد تک کامیاب رہی تھی کہ ایک کی پیشانی پر گولی نے سوراخ کیا تھا، دوسرے کی دائیں آنکھ سے گولی اندر گھس کر سر کے پچھلے حصے سے باہر نکل گئی تھی اور تیسرے کی گردن میں چھید ہو گیا تھا۔ چوتھا البتہ محفوظ رہا تھا اور گولی اس کے کان کی لو کو اڑاتی ہوئی نکل گئی تھی۔ اسی نے سب سے بلند چیخ ماری تھی اور تیزی سے زمین پر گر گیا تھا۔ سلو نے اس کے مکر کو محسوس کر لیا اور لپک کر اس کے سر پر جا پہنچا۔ اس سے قبل کہ پولیس والا کوئی حرکت کر پاتا اس نے اس کے بالوں کو دونوں مٹھیوں میں جکڑا اور پختہ سڑک پر زور سے دے مارا۔ پولیس والے کا سر کسی تربوز کی طرح پھٹ گیا اور اس سے سرخ سرخ خون بہنے لگا۔ جلدی کرو، ان کی قمیضیں اتار کر پہن لو، شہریار جو خود بھی حرکت میں آ چکا تھا زور سے بولا، اور پھر دونوں نے ہی تیزی سے
ان دو کو منتخب کرتے ہوئے ان کی شرٹیں اتارنا شروع کر دیں جو خون آلود نہیں ہوئی تھیں۔ شہریار کے حصے میں مکمل صاف ستھری قمیض آئی، البتہ سلو نے جو قمیض پہنی اس کے دائیں کندھے پر کچھ خون موجود تھا۔ یہ قمیض پہننے کے لیے انہیں اپنے کوٹ اتارنے پڑے تھے، لیکن انہوں نے کوٹ وہیں پھینکنے کے بجائے اپنے ساتھ لے لیے تھے اور لمحوں میں اپنے ضروری سامان سمیت پولیس جیپ میں منتقل ہو چکے تھے۔ گاڑی چوری کی تھی، اس لیے اس کی انہیں پرواہ نہیں تھی۔ سروں پر کیپ جمانے کے بعد وہ مکمل پولیس والے ہی لگ رہے تھے۔ البتہ پینٹیں بدلنے کی مہلت نہیں تھی، لیکن انہیں امید تھی کہ پینٹ کسی کی نظر میں نہیں آئے گی۔ شہریار نے جو پینٹ پہن رکھی تھی وہ کسی حد تک پولیس یونیفارم سے میچ بھی کر رہی تھی، اس لیے وہ زیادہ پر اعتماد تھا۔ جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ بھی اسی نے سنبھالی تھی اور فوری طور پر موبائل پر بھی مصروف ہو گیا تھا۔ اشوک کہاں ہے منا؟ رابطہ ہوتے ہی اس نے اشوک کے آدمیوں میں شامل بھائی جی کے مخبر سے دریافت کیا۔ وہ منسٹر صاحب کو رخصت کرنے کے بعد اب خود بھی یہاں سے نکل رہا ہے۔ اس کے ساتھ اس کے پرسنل گارڈ کے علاوہ پولیس والوں کی بھی اچھی خاصی نفری جانے والی ہے۔ منا نے اسے آگاہ کیا۔ گڈ، یہ تو اچھی خبر ہے۔ ملنے والی اطلاع پر تبصرہ کرتے ہوئے اس نے رابطہ منقطع کر دیا اور سلو کی طرف متوجہ ہوا۔ تم تیار ہونا؟ یس بوس۔ سلو جو اس کے پروگرام کو سمجھ چکا تھا اعتماد سے بولا۔ اسی وقت سست رفتاری سے چلتی ہوئی جیپ کو لے کر شہریار مین روڈ پر آ گیا اور جیپ کی رفتار تیز کر دی۔ وہاں کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ جیپ کے سوار بدل چکے ہیں اور جو اصل پولیس والے ہیں وہ اس وقت لاشوں کی صورت میں عقبی سڑک پر ایک نیم تاریک گوشے میں پڑے ہوئے ہیں۔ پولیس جیپ نے ان کا کام بے حد آسان کر دیا تھا۔ وہ آرام سے سفر کرتے ہوئے شاپنگ پلازا کے سامنے پہنچ گئے تھے، جہاں سے اشوک کی گاڑی بہت سی دوسری گاڑیوں کے حصار میں روانہ ہو رہی تھی۔ شہریار نے اپنی جیپ بھی ان گاڑیوں میں شامل کر لی۔ 6 عدد گاڑیوں پر مشتمل وہ قافلہ وہاں سے روانہ ہوا۔ تب بھی فضا پولیس کی گاڑیوں کے سائرن سے گونج رہی تھی۔ شہریار نہایت سکون سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ گاڑیاں اب اس سڑک سے ہٹ کر دوسری سڑک پر پہنچ چکی تھیں۔ شہریار بہت مہارت اور ہوشیاری سے اپنی جیپ کو اس طرح آگے بڑھا رہا تھا کہ اس کی اور اشوک کی گاڑی کا درمیانی فاصلہ گھٹ جائے۔ سلو اپنی جگہ بیٹھا خاموشی سے اپنے کام میں مصروف تھا۔ یہ بلٹ پروف بلکہ شاید بم پروف گاڑی ہے۔ ہم اس پر حملہ کر کے اندر بیٹھے اشوک کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ سلو جو عمل کے لیے تیار تھا قریب سے گاڑی کا جائزہ لینے پر بڑبڑانے کے انداز میں بولا تو شہریار بھی چونک گیا۔ اس نے سوچا تھا چلتی گاڑی پر ہینڈ گرنیڈ برسا کر اسے تباہ کر دیں گے تو اشوک کا پتہ خود بخود صاف ہو جائے گا، لیکن موجودہ صورتحال میں تو یہ امکان ہی ختم ہو گیا تھا۔ اشوک کی گاڑی کے بارے میں اسے یہ اندازہ تو تھا کہ وہ بلٹ پروف ہوگی، لیکن بم پروف ہونے کی بات اس کے ذہن میں بھی نہیں آئی تھی۔ کوئی بات نہیں، ہم پھر بھی اپنا کام مکمل کر کے ہی رہیں گے۔ اشوک کو اس کے گھر پہنچنے دو۔ ہمت ہارنے کے بجائے اس نے فوراً ہی اپنا اگلا لائحہ عمل طے کر لیا اور سرگوشیوں میں سلو کو بتانے لگا کہ آگے کے لیے اس کا کیا پروگرام ہے۔ اللہ اللہ کر کے وہ سفر ختم ہوا اور ممبئی کے نہایت پوش علاقے میں پہنچ کر گاڑیاں ایک ایسے محل نما بنگلے کے سامنے جا رکیں جو یقینی طور پر اس علاقے کا سب سے شاندار بنگلہ تھا۔ یہ اپنی گاڑی اندر لے جائے گا اور باقی گاڑیوں کو پھاٹک کے باہر ہی روک دیا جائے گا۔ سلو نے تشویش بھرے لہجے میں اپنی رائے کا اظہار کیا جو درست ہی محسوس ہو رہی تھی۔ شہریار کے ماتھے پر سلوٹوں کا جال سا بن گیا، لیکن اسی وقت گویا ان کے لیے غیبی امداد آئی۔ وہ میڈیا والے تھے جو گاڑیوں کے وہاں پہنچتے ہی ٹوٹ پڑے تھے اور اشوک کے ڈرائیور کے لیے ممکن نہیں رہا تھا کہ گاڑی کو گیٹ سے اندر لے جائے۔ اشوک کو ممبئی میں گینگسٹر کے علاوہ سوشل ورکر کی حیثیت سے بھی پہچانا جاتا تھا، اس لیے اس پر ہونے والے حملے کے بعد اب میڈیا کا یہ حق بنتا تھا کہ وہ اشوک سے تھوڑی سی بات چیت کر کے اس بارے میں اس کی رائے سے عوام کو آگاہ کریں۔ اشوک اب اپنی محل نما رہائش گاہ کے عین سامنے تھا، اس لیے یقینی طور پر اس کا خوف بھی خاصا دور ہو چکا تھا۔ اس لیے اس نے گاڑی رکوا لی اور ایک شیشہ کھول کر اپنا چہرہ باہر نکالا۔ بہرحال وہ پھر بھی نہیں نکلا تھا اور انہیں اس مختصر مہلت سے فائدہ اٹھانا تھا۔ شوٹ، شہریار نے سرسراتی ہوئی آواز میں حکم دیا۔ اشوک کے گرد میڈیا والوں کے ہجوم کی وجہ سے اس نے ہینڈ گرنیڈ کے استعمال کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ سلو اس کے پیغام کو سمجھ گیا اور فوراً ہی گن نکال کر نشانہ باندھ لیا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پولیس کی گاڑی میں اشوک کے خون کے پیاسے موجود ہیں۔ گولی چلی اور سنسناتی ہوئی 2 رپورٹرز کے سروں کے درمیان سے گزر کر
عین اشوک کی پیشانی میں جا گھسی۔ سلو نے شاید یہ اپنی زندگی کا سب سے سچا نشانہ لیا تھا اور کچھ دیر قبل اٹھائی جانے والی ناکامی کے داغ کو دھو دیا تھا۔ لمحہ بھر کو تو شاید کسی کی سمجھ میں بھی نہیں آیا کہ کیا ہوا ہے، لیکن پھر چیخو پکار مچ گئی۔ شہریار نے اپنی جیپ کا انجن سٹارٹ ہی رہنے دیا تھا، چنانچہ سلو کے گولی چلاتے ہی اس نے بہت خطرناک طریقے سے جیپ کو ریورس کیا اور جیپ اپنے پیچھے موجود گاڑی کو دھکا مارتی ہوئی خاصی دور تک چلی گئی۔ وہاں موجود دوسرے لوگ اب صورتحال کو سمجھ چکے تھے۔ تابڑ توڑ کئی گولیاں جیپ پر برسیں اور ان کے سروں پر سے سنسناتی ہوئی گزر گئیں۔ اگر انہوں نے اپنے سروں کو نیچے نہ جھکا لیا ہوتا تو کوئی نہ کوئی گولی بھیجے میں گھس چکی ہوتی۔ اس وقت شہریار کے پاس اتنی مہلت بھی نہیں تھی کہ گاڑی کا رخ موڑ سکے، وہ اسے ریورس میں ہی پوری رفتار سے چلا رہا تھا۔ ادھر سلو سر جھکائے جھکائے ہی تعاقب میں آنے والی گاڑیوں کا راستہ روکنے کے لیے مسلسل فائرنگ کر رہا تھا، لیکن گاڑیاں بھی رکنے کے لیے تیار نہیں تھیں۔ ہینڈ گرنیڈ! آخرکار شہریار کو فیصلہ کرنا پڑا۔ ویسے بھی اب صحافی بہت دور اور پیچھے رہ گئے تھے اور تعاقب میں آنے والے پولیس والے یا اشوک کے آدمی تھے۔ سلو نے اس کی ہدایت پر فوراً ہی ایک ہینڈ گرنیڈ نکالا اور اس کی پن کھینچ کر آگے کو لپکتی گاڑیوں کی طرف اچھال دیا۔ کان پھاڑ دھماکہ ہوا جس نے ان کی جیپ کو بھی لرزا کر رکھ دیا، لیکن شہریار اس پر اپنا کنٹرول قائم رکھنے میں کامیاب رہا۔ سلو کے دوسرا ہینڈ گرنیڈ اچھالنے تک وہ اس قابل ہو چکا تھا کہ جیپ کو موڑ کر اسے سیدھا چلا سکے۔ اس وقت وہ اپنی زندگی کی تیز ترین ڈرائیونگ کر رہا تھا اور اس کوشش میں تھا کہ جلد از جلد اس جگہ سے نکل کر اس جیپ سے نجات حاصل کر لے، لیکن سامنے سے آتی تیز رفتار پولیس موبائل نے اعلان کر دیا کہ وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس نے ایک نظر سلو کی طرف دیکھا اور ایکسیلریٹر پر دباؤ کچھ اور بڑھا کر جیپ کو اس کی انتہائی رفتار پر لے گیا۔ پولیس موبائل کا ڈرائیور اس دیوانگی کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا، اس لیے بری طرح بوکھلا گیا اور فیصلہ نہ کر سکا کہ تصادم سے بچنے کے لیے کیا کرے۔ آخری لمحات میں اسے صرف ایک بات سوجی اور وہ یہ کہ وہ خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لے۔ پھر جو دونوں برق رفتار گاڑیاں آپس میں ٹکرائیں تو ڈرائیور کو بند ہونے والی آنکھوں کے ہمیشہ کے لیے بند ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ لیکن اس خطرناک تصادم میں صرف ڈرائیور ہی تو متاثر نہیں ہو سکتا تھا، ان دو دیوانوں کو بھی تو کوئی نہ کوئی نتیجہ بھگتنا تھا جنہوں نے یہ خطرناک فیصلہ کیا تھا۔ آرلینڈو کے خوبصورت ایئرپورٹ پر نظر آنے والا وہ مسافر شخصیت کے اعتبار سے بہت شاندار لگ رہا تھا۔ وہ لمبے قد اور مضبوط جسامت کا مالک تھا اور اس کی گوری رنگت پر نیوی بلو کلر کا ٹو پیس سوٹ خوب جچ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی نیلگوں پتلیاں نیوی بلو کلر کے انعکاس کی وجہ سے کچھ اور بھی نیلی لگ رہی تھیں، اور ایک مشرقی ملک کا باشندہ ہونے کے باوجود وہ کسی طور یہاں موجود امریکیوں سے زیادہ مختلف نہیں لگ رہا تھا۔ یہ شخص مشابرم خان تھا، جسے اس وقت دیکھ کر گمان بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ ایک عام سا شخص ہے اور ماضی میں ڈرائیور کی معمولی ملازمت کرتا رہا ہے۔ اس کی واجبی سی تعلیم بھی یہاں کے ماحول سے ہم آہنگ ہونے میں رکاوٹ نہیں بن پا رہی تھی کہ وہ ایک ایسے خاندان کا حصہ تھا جو نسلوں سے باہر کی دنیا سے پہاڑوں پر آنے والوں کی مہمانداری اور رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے رہے تھے، اور جہاں کے بچے بچے کو انگریزی بولنے میں زبردست مہارت حاصل تھی کیونکہ یہ زبان انہوں نے براہ راست غیر ملکیوں سے سیکھی تھی، اس لیے لب و لہجے پر بھی خاصا عبور حاصل تھا۔ یہاں آنے سے پہلے وہ دبئی سے ہوتا ہوا آیا تھا اور شخصیت کی گرومنگ کے سارے مراحل بھی وہیں طے پائے تھے۔ اس وقت اسے دیکھ کر کسی بزنس ایگزیکٹو کا ہی خیال آتا تھا۔ اپنے مختصر سامان سمیت باہر نکلنے کے بعد اس نے ایک ٹیکسی روکی اور ڈرائیور کو اس ہوٹل کا پتہ بتایا جہاں اس کے لیے پہلے سے کمرہ بک تھا۔ ہوٹل پہنچ کر اپنے کمرے میں قدم رکھتے ہی اس نے سب سے پہلے گلے میں موجود ٹائی کو یوں کھینچ کر نکالا گویا پھانسی کا پھندا ہو، اور اب تک وہ اسے مجبوراً برداشت کرتا رہا تھا۔ ٹائی سے نجات حاصل کرنے کے بعد اس نے ذہن نشین کیا ہوا ایک نمبر ڈائل کیا اور ہیلو کے جواب میں صرف ایک مختصر جملہ بولا، آئی ایم ہیئر۔ اوکے۔ آدھے گھنٹے بعد دوسری طرف سے بھی اتنا ہی مختصر جواب دیا گیا، جسے سن کر اس نے مطمئن انداز میں سر کو جنبش دی اور انٹرکام اٹھا کر پہلے روم سروس کو 10 منٹ بعد اپنے کمرے میں کھانا پہنچانے کا حکم دیا اور پھر خود غسل خانے کا رخ کر لیا۔ پھرتی سے غسل خانے کے بعد وہ ایک آرام دہ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہن کر باہر نکلا
تو خود کو کافی پرسکون محسوس کر رہا تھا، ورنہ سوٹ میں اسے اپنا جسم رسیوں سے جکڑا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آزادی اور سکون کے اس احساس کے ساتھ ابھی وہ بستر پر ٹکا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی، ساتھ ہی روم سروس کی مہذبانہ صدا بھی سنائی دی۔ اس نے ویٹر کو اندر آنے کی اجازت دے دی اور خود بے نیازی سے ایک تپائی پر رکھا اخبار اٹھا کر پڑھنے لگا۔ ویٹر نے بھی اس کی بے نیازی دیکھ کر خاموشی سے ایک جانب رکھی میز پر کھانا لگایا اور واپس جانے سے قبل مہذب لہجے میں پوچھا، اور کوئی خدمت سر؟ نو تھینکس، اس نے اخبار کے پیچھے سے ہی جواب دیا، اور جب یہ محسوس ہوا کہ ویٹر واپس جا چکا ہے تو اخبار واپس تپائی پر ڈال کر خود کھانے کی میز کے سامنے پہنچ گیا۔ کھانے میں اس نے اپنے لیے ویجیٹیبل نوڈلز اور سی فوڈ پر مشتمل ایک ڈش منگوائی تھی۔ فلائٹ پر وہ صرف ایک چیز سینڈوچ اور کافی کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھا پی سکا تھا۔ وہ بھوک کی شدت کے باعث اس پھیکے اور بد ذائقہ محسوس ہونے والے کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ اس جیسے آدمی کے لیے زندگی میں آنے والی یہ تبدیلیاں بہت بڑی تھیں۔ اب تک وہ دوسروں کا خدمت گار رہا تھا، اس لیے کسی سے خدمت لینا بہت دشوار لگ رہا تھا۔ بیرون ملک سفر اور اعلیٰ ہوٹلوں میں قیام کے مواقع بھی اسے زندگی میں پہلی بار ہی میسر آئے تھے۔ پہلے دبئی اور اب یہاں آ کر وہ ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے مسلسل عالم خواب میں ہو، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ اسے اس طویل سفر کا مقصد ایک پل کے لیے فراموش نہیں ہوا تھا، اور وہ ان تعیشات کو اوپری دل سے برتتے ہوئے بس اس بات کے لیے بے چین تھا کہ کسی طرح موقع ملے اور وہ اس مشن پر کام شروع کر دے جس کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے۔ جب بھی تو اس نے ہوٹل پہنچتے ہی سب سے پہلے اپنی آمد کی اطلاع دی تھی، اور آدھے گھنٹے کے انتظار کو بیکاری میں نہ گزارنے کے باوجود پوری شدت سے اپنے ملاقاتی کا منتظر تھا۔ کھانا کھانے کا کام بھی اس نے 10 منٹ میں نمٹا لیا تھا، اور چائے یا کافی کے پروگرام کو اپنے مہمان کی آمد تک مؤخر کر دیا تھا۔ ویٹر کے برتن سمیٹ کر لے جانے کے بعد بچ جانے والے چند منٹ اس نے کمرے میں ٹہلتے ہوئے گزارے، اور بالآخر ٹھیک 30ویں منٹ پر ابھرنے والی دستک کی آواز کو سن کر لپک کر دروازے تک پہنچا۔ مجھے مصطفیٰ خان کہتے ہیں۔ دروازہ کھولنے پر ایک مہذب اور خوش شکل شخص نے اپنا تعارف کروایا تو مشابرم خان پوری گرم جوشی سے اس کا ہاتھ تھام کر مصافحہ کرتے ہوئے اپنے ساتھ اندر لے آیا۔ بڑا اشتیاق تھا مجھے کہ شہریار صاحب کے اتنے قریبی دوست سے مل سکوں۔ مصطفیٰ خان کا ہاتھ تھامے تھامے ہی اس نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تو اس کے لہجے میں واضح اداسی گھلی ہوئی تھی۔ مصطفیٰ خان فوراً ہی اس کی کیفیت سمجھ گیا۔ مشابرم خان کو اس تک بھیجنے سے پہلے ذیشان نے اسے اس کے جو قوائف فراہم کیے تھے، اس میں اس بات کا بھی تذکرہ تھا کہ خان شہریار کا بے حد وفادار اور چاہنے والا ملازم ہے اور اس کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اب مشابرم خان سے مل کر اسے خود یہ بھی بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ ذیشان نے غلط نہیں کہا تھا۔ اس نے خاموش تسلی کے طور پر آہستہ سے مشابرم خان کا شانہ تھپ تھپایا اور پھر اس کے روبرو بیٹھ کر براہ راست گفتگو کا آغاز کر دیا۔ کسی تکلیف دہ موضوع پر گفتگو کرنے سے بہتر تھا کہ وہ اصل موضوع پر گفتگو کرتے۔ یہ تو تم پہلے سے ہی جانتے ہو کہ تمہیں یہاں بلانے کا مقصد مہبانوں کی تلاش کرنا ہے۔ اس سلسلے میں تمہیں تمام ممکنہ سہولیات اور معلومات فراہم کروں گا۔ تمہیں میرے ایک آدمی کا تعاون بھی حاصل رہے گا، لیکن میں خود براہ راست تمہارا ساتھ نہیں دے سکوں گا، کیونکہ اس معاملے میں انوالو ہو کر میں خود کو منظر پر نہیں لانا چاہتا۔ میں اور میرے چند ساتھی یہاں دوسرے کئی اہم کام انجام دے رہے ہیں، اور اس معاملے میں ہماری براہ راست مداخلت سے گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ پہلے ہی مجھے شک ہے کہ مہبانوں کے اغوا والے واقعے کے بعد میری خفیہ نگرانی کی جا رہی ہے۔ شاید وہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں اس کے لیے کیا کرتا ہوں، اسی لیے میں نے بہتر سمجھا کہ خود براہ راست ملوث ہونے کی بجائے کسی انجان آدمی کو جس سے میرا تعلق ثابت نہ ہو یہ کام سونپ دوں۔ اسی احتیاط کی وجہ سے میں نے تمہیں اپنے گھر کی بجائے ہوٹل میں ٹھہرایا ہے، اور یہاں سیدھا اپنی گاڑی میں آنے کے بجائے گاڑی ایک شاپنگ مال کی پارکنگ میں چھوڑ کر خود ٹیکسی سے تم تک پہنچا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اس طریقے سے میں نے نگرانی کرنے والوں کو ناکام کر دیا ہے، اور اب یہ چاہتا ہوں کہ جلد از جلد تمہیں تفصیلات سے آگاہ کر کے خود واپس لوٹ جاؤں۔ سنجیدگی سے گفتگو کرتا ہوا مصطفیٰ خان اسے بہت اچھا لگ رہا تھا، شاید اس لیے بھی کہ وہ شہریار کا قریبی دوست تھا۔ ابتدائی تمہیدی گفتگو کے بعد مصطفیٰ خان اسے دیگر تفصیلات سے آگاہ کرنے لگا۔ اس نے نقشوں کی مدد سے مشابرم خان کو آگاہ کیا کہ جنگل میں داخل ہونے کے راستے کون کون سے ہیں اور اسے کس مقام پر مہبانوں کی موجودگی کا شک ہے۔ مشابرم خان نہایت توجہ اور سنجیدگی سے ایک
ایک بات ذہن نشین کرتا رہا۔ آخر میں مصطفیٰ خان نے اسے اپنے ایک ساتھی سے رابطے کے بارے میں بتایا جو اس کا اس مشن میں ساتھ دیتا۔ میرا وہ معاون اس مشن کے لیے تمہیں اسلحے سمیت دیگر ضرورت کی اشیاء بھی فراہم کرے گا، کتنی ہی قیمتی شاید درکار ہو، اسے بتاتے ہوئے جھجکنا مت، اور یہ یاد رکھنا کہ تمہیں ہر قیمت پر ماہبانو اور اسلم کو تلاش کرنا ہے۔ پہلے ہی بہت تاخیر ہو چکی ہے اور مجھے ڈر ہے کہ گزرتا وقت کہیں نقصانات کو بڑھا نہ دے۔ مصطفیٰ خان خاصا مضطرب محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی اپنی مجبوریاں نہ ہوتیں تو وہ خود اس کام کے لیے نکل کھڑا ہوتا، لیکن جانتا تھا کہ جو کچھ وہ یہاں رہ کر رہا ہے وہ بھی کم اہمیت کا حامل نہیں ہے، اس لیے خود پر ضبط کیے رہا تھا۔ آپ تسلی رکھیں سر، میں اپنی طاقت و بساط کے مطابق جو کچھ کر سکا ضرور کروں گا۔ اس کام میں اگر میری جان بھی چلی جائے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ مشابرم خان نے نہایت عزم و خلوص سے یقین دہانی کروائی تو مصطفیٰ خان خوش دلی سے واپسی کے لیے روانہ ہو گیا۔ تم صرف 2 آدمی وہاں جا کر کیا کر سکو گے؟ جاوید علی کے مطالبے پر ملک سبحان نے اسے گھورتے ہوئے سوال کیا، جیسے اس کے سر پر سینگ نکل آئے ہوں، یا وہ کوئی بالکل ناقابل فہم بات کر رہا ہو۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے ملک، ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں یہ تو وقت بتائے گا۔ تم صرف اتنا کرو گے کہ خفیہ طریقے سے سرحد کے اس پار آنند فروٹ فارم تک پہنچا دو۔ ہم اس کام کا تمہیں معقول معاوضہ دیں گے، اور جو رسک ہوگا وہ صرف ہمارے لیے ہوگا۔ تمہارا کام صرف ہمیں وہاں لے جانا اور واپس لانا ہے۔ اس کے لیے بھی حالات خراب ہونے کی صورت میں تم پابند نہیں ہوگے، اور تمہیں آزادی ہوگی کہ اپنے آپ کو خطرے میں دیکھ کر ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ کر واپس آ جاؤ۔ ہم زندگی کی پرواہ کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ مشن مکمل ہو گیا تو ہمارے لیے یہی بہت ہوگا۔ موت کا کیا ہے، وہ تو ایک دن آنی ہی ہے۔ اگر شہادت کی صورت میں آ جائے تو یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہوگی۔ اس نے ملک سبحان کے حیرت بھرے سوال کے جواب میں جو کچھ کہا، اس کی تائید اس کے ساتھ کھڑے سلمان کے چہرے کے تاثرات سے بھی ہو رہی تھی۔ یہ عزم اور حوصلہ دیکھ کر ملک سبحان کے لیے مزید بحث کرنا ممکن نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، مجھے آدھا گھنٹہ دو، میں تیاری کرتا ہوں اور پھر تمہیں اطلاع دیتا ہوں۔ اس نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی تو وہ دونوں بھی آگے کی منصوبہ بندی میں مصروف ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ جس کام کے لیے جا رہے ہیں وہ کسی بھی لمحے خطرناک صورت اختیار کر سکتا ہے۔ خطرہ انہیں جان کا نہیں تھا بلکہ وطن کی عزت و آن کا تھا۔ اگر وہ بھارت کی سرزمین پر بھی کوئی کارروائی کرتے ہوئے پکڑے جاتے تو پاکستان کے لیے بہت برا ہوتا۔ بھارتیوں کا مزاج پہلے ہی ایسا تھا کہ وہ پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر بدنام کرنے کے لیے آئے دن کوئی نہ کوئی ڈرامہ کرتے رہتے تھے۔ ڈراموں کو سچ ثابت کرنے کے لیے الٹے سیدھے ثبوت بھی فراہم کرتے رہتے تھے۔ ان حالات میں دونوں ان کے ہاتھ لگ جاتے تو انہیں تو بہت بڑا جیتا جاگتا ثبوت مل جاتا، اور وہ دونوں یہ سب نہیں چاہتے تھے۔ اپنی تیاریاں کرتے ہوئے انہوں نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ ان کے پاس کوئی ایسی شے موجود نہ ہو جو ان کے پاکستانی ہونے کا ثبوت بن سکے۔ اس مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اتنی احتیاط برتی کہ سلمان نے اپنی شرٹ کے کالر کے ساتھ چسپاں وہ ٹیگ بھی نکال پھینکا جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ شرٹ کس کمپنی کی برانڈ کی ہے۔ اسلحہ ان کے پاس پہلے ہی اتفاق سے روسی ساختہ تھا، اور روس کے پاکستان کے مقابلے میں بھارت سے زیادہ قریبی تعلقات تھے۔ اپنے پاس موجود ٹرانسمیٹر انہوں نے یہیں چھوڑ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، بلکہ وہ اپنے ساتھ کوئی بھی مواصلاتی آلہ نہیں لے کر جا رہے تھے۔ انہیں وہاں جا کر کسی سے کوئی رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ وہاں جو کچھ کرتے اللہ کی مدد اور اپنے زور بازو پر کرتے۔ زندہ یا مردہ واپس آنا ان کی قسمت پر منحصر تھا، کسی صلے یا ستائش کی بہرحال انہیں چاہ نہیں تھی۔ ملک سبحان کے دیے گئے آدھے گھنٹے میں انہوں نے نہ صرف اپنی تیاری مکمل کی بلکہ اپنے ساتھیوں سے رابطہ کر کے چوکی کی صورتحال سے بھی آگاہی حاصل کر لی۔ وہاں خاموشی تھی اور کوئی غیر معمولی سرگرمی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میجر اسد کے بارے میں بھی یہی معلوم ہوا کہ وہ مستقل اپنے دفتر میں ہے اور ایک بار بھی وہاں سے باہر نہیں نکلا۔ جاوید علی نے اپنے ساتھیوں کو اپنے پروگرام سے آگاہ کیے بغیر محض اتنا بتایا کہ ممکن ہے اگلے چند گھنٹوں تک وہ ان سے رابطے میں نہ رہیں، اس لیے ایسی صورت میں انہیں خود حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی ثوابدید پر فیصلے کرنے ہوں گے۔ ان چھوٹے چھوٹے کاموں کو نمٹاتے ہوئے آدھا گھنٹہ بڑی سرعت سے گزر گیا۔ ملک سبحان آدھے گھنٹے بعد حسب وعدہ ان کے سامنے حاضر ہو گیا۔
سفر کی تیاری ہو گئی ہے، آپ لوگ تیار ہیں؟ اس وقت وہ بہت بدلا ہوا آدمی محسوس ہو رہا تھا۔ شخصیت اس کی پہلے ہی شاندار تھی، اب ایک عجیب سا وقار بھی محسوس ہو رہا تھا۔ ہم تیار ہیں، اس کے بدلاؤ کو محسوس کرتے ہوئے جاوید علی نے کھڑے ہو کر جواب دیا۔ وہ لوگ اس وقت ملک سبحان کے ہی ایک ٹھکانے پر موجود تھے۔ تو ٹھیک ہے، پھر آپ میرے ساتھ آ جائیں۔ وہ انہیں اپنے ہمراہ لے کر باہر نکل گیا۔ باہر اس کا جوان سال بیٹا ملک عرفان دو ہیوی بائکس کے ساتھ کھڑا تھا۔ ان میں سے ایک بائک پرانے ماڈل کی لیکن اچھی حالت میں تھی، جبکہ دوسری بالکل نئی نویلی تھی۔ ان میں سے ایک بائک میری اور دوسری میرے بیٹے کی ہے۔ میرا بیٹا عادتوں میں مجھ پر گیا ہے، اس لیے اس کے شوق بھی میری طرح کے ہیں، اور یہ میری ہر بات فوراً سمجھ بھی جاتا ہے۔ آپ کا کام جلدی مانگتا ہے، اس لیے ہم نے ان بائکس پر سفر کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم اس مشن میں شروع سے آخر تک آپ کے ساتھ رہیں گے، کیونکہ یہ صرف آپ کے نہیں ہمارے وطن کا بھی معاملہ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ساری زندگی اس وطن میں عیش کرنے کے بعد کم از کم ایک بار تو اس کا حق ادا کر دوں۔ مجھے یہ کہنے میں بھی کوئی عار نہیں ہے کہ میرے اندر یہ خواہش آپ لوگوں کے عزم کو دیکھ کر ابھری ہے۔ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ جب پیسے کی خاطر اتنی بار جان داؤ پر لگائی جا سکتی ہے، تو ایک بار کسی بڑے مقصد کے لیے بھی صحیح۔ بائکس کے پاس رک کر ملک سبحان نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تو وہ دونوں اللہ کی کرشمہ سازی پر انگشت بدنداں رہ گئے۔ وہ مالک و مختار کیسے کیسے کمال دکھاتا ہے کہ ایک سمگلر پل بھر میں مجاہد کا کردار ادا کرنے کو تیار ہو گیا، اور ساتھ ہی اپنے اس بیٹے کو بھی لگا لیا جسے شاید مستقبل میں اس کے دھندے کی باغ دوڑ سنبھالنی تھی، اور وہ اس مقصد کے لیے تربیت کے مراحل سے بھی گزر رہا تھا۔ آپ کا جذبہ قابل ستائش ہے، لیکن ہمیں بہت سی احتیاطیں بھی برتنی ہوں گی۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کو بطور پاکستانی شناخت نہ کیا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے شناختی کاغذات سمیت جسم پر موجود لباس اور جوتوں تک کا دھیان رکھنا ہوگا، اور ہاں، ان بائکس کے استعمال کے بارے میں بھی سوچنا پڑے گا۔ اس کے جذبے کو سراہتے ہوئے جاوید علی نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ فکر مت کرو، میں ان ساری باریکیوں کو سمجھتا ہوں، اس لیے ہر بات کا دھیان رکھا ہے۔ اور رہی یہ بائکس، تو یہ تو خود سمگلنگ کا ہی مال ہے، جس کی رجسٹریشن کسی بھی شخص کے نام نہیں۔ ملک سبحان نے ان کی تسلی کروائی۔ اس کا بیٹا اس دوران میں خاموشی سے کھڑا رہا تھا، اور اس کی توجہ بھی اپنی بائک پر ہی مبذول تھی۔ ویسے بھی انہوں نے اسے اس کے باپ کی نسبت کم آمیز ہی پایا تھا۔ تو ٹھیک ہے، پھر اللہ کا نام لے کر سفر شروع کرتے ہیں۔ جاوید علی نے بالآخر سفر کے آغاز کی منظوری دے دی۔ پرانی بائک پر ملک سبحان کے ساتھ وہ خود بیٹھا، جبکہ نئی پر عرفان کے ساتھ سلمان۔ دونوں باپ بیٹے نے بیک وقت بائکس سٹارٹ کیں، اور جب سفر شروع ہوا تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ دونوں میں سے ایک بھی دوسرے سے کم نہیں ہے۔ ملک سبحان کی ڈھلتی جوانی میں کسی طور بھی جوان بیٹے سے کم جوش نہیں تھا، اور نہ ہی بیٹا اپنے تجربہ کار باپ سے مات کھا رہا تھا۔ جاوید علی نے دل ہی دل میں دونوں کو داد دیتے ہوئے ملک کے بائکس پر سفر کے فیصلے کو سراہا۔ ان دونوں نے اتنی عقل مندی کی تھی کہ پیٹرول کے بھرے ہوئے کین بھی اپنی اپنی بائک کے ساتھ لٹکا لیے تھے، اس لیے کسی مرحلے پر پیٹرول ختم ہونے پر پھنس نہیں سکتے تھے۔ ان کے سفر کا بیشتر حصہ تنگ ویران اور غیر ہموار راستوں پر مشتمل تھا۔ خوش قسمتی سے انہیں کہیں کسی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، ورنہ ملک سبحان کے مطابق کبھی کبھار ان راستوں پر بھی انہیں سرحدی محافظوں کی گشتی پارٹی کا سامنا کرنا پڑ جاتا تھا۔ وہ لوگ اپنے طور پر ایسی کسی پارٹی سے نمٹنے کے لیے ہر لمحہ پوری طرح تیار تھے، لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی، اور پورا سفر بخیر و عافیت طے ہو گیا۔ اب ہم آنند فروٹ فارم سے بمشکل 10 منٹ کے فاصلے پر ہیں۔ ویران اور بنجر راستوں کا لینڈسکیپ جب دھیرے دھیرے ہریالی میں بدلنا شروع ہوا تو ملک سبحان نے اسے آگاہ کیا۔ ویسے ہریالی کا اندازہ بھی انہوں نے بس ہیڈ لائٹس کی روشنی میں نظر آنے والے سایوں کو دیکھ کر ہی لگایا تھا، ورنہ اب رات کا اندھیرا چھانے لگا تھا۔ بس تو پھر فارم ہاؤس سے کچھ فاصلے پر کسی محفوظ جگہ پر رک جانا، بائکس کسی جگہ چھپا کر باقی کا فاصلہ ہم پیدل ہی طے کریں گے۔ اس نے فوراً ہی ملک سبحان کو ہدایت کی، جس کے جواب میں اس نے محض سر کو اسبات میں جنبش دی۔ 2-3 منٹ بعد اس نے بائک کو ایسی جگہ روک لیا جہاں بہت سی خضرو جھاڑیاں موجود تھیں۔ اس کے بیٹے نے بھی اس کی تقلید کی۔
ہم بائکس ان جھاڑیوں میں چھپا کر آگے جا سکتے ہیں۔ اچھا ہے کہ ہماری کارروائی کے دوران ان کے انجن کو بھی ٹھنڈا ہونے کا موقع مل جائے گا۔ ملک سبحان نے اپنے خیال کا اظہار کیا۔ ٹھیک ہے، تم لوگ یہ کام کرو۔ جاوید علی نے بے نیازی سے جواب دیتے ہوئے گرد و پیش کا جائزہ لینے کی کوشش کی۔ اندھیرے کی وجہ سے منظر واضح نہیں تھا، صرف ڈھلتے چاند اور چمکتے ستاروں کی مدھم روشنی میں بصارت پر زور دے کر ہی تھوڑا بہت دیکھا جا سکتا تھا، اور اس تھوڑے بہت سے ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ گرد و پیش میں کہیں آبادی نہیں ہے۔ آبادی ہوتی تو کہیں نہ کہیں روشنی کی کوئی نہ کوئی جھلک ضرور دکھائی دے جاتی۔ اس نے ملک سبحان سے اس بابت دریافت کیا۔ آپ کا اندازہ درست ہے، یہ علاقہ غیر آباد ہے، البتہ فارم ہاؤس کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں سے کچھ لوگ فارم پر کام کاج کے لیے جاتے ہیں، لیکن گاؤں بھی وہاں سے زیادہ قریب نہیں ہے۔ اس علاقے سے بہت اچھی طرح واقف ملک نے اسے جواب دیا۔ اس علاقے سے اس حد تک آشنا تھا کہ اندھیرے میں بھی باوجود کہیں کسی جگہ رک کر سمت کا تعین کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، اور وہ سیدھے یہاں تک آ گئے تھے۔ تم دونوں چاہو تو یہاں رک کر ہمارا انتظار کر سکتے ہو، ہم نے صرف رہنمائی کے لیے تمہاری خدمات طلب کی تھیں۔ اس سے آگے کے مراحل میں تم ہمارا ساتھ دو یہ ضروری نہیں ہے، آگے جان کا خطرہ ہے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کن حالات کا سامنا کرنا پڑے۔ فارم ہاؤس کے لیے پیدل سفر پر روانہ ہونے سے قبل جاوید علی نے ملک سبحان سے کہا، پرواہ نہیں، میں سب آگا پیچھا سوچ کر ہی آپ لوگوں کے ساتھ شامل ہوا ہوں، اور اپنے بیٹے کے ساتھ بھی میں نے زبردستی نہیں کی ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد میرے ساتھ آنے کے لیے راضی ہوا ہے۔ ملک نے اپنی گمبھیر آواز میں جواب دیا۔ تو اس کے پاس مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہیں رہی، اور انہوں نے خاموشی سے اپنے سفر کا آغاز کر دیا۔ علاقہ سنسان تھا، اس کے باوجود وہ احتیاط سے پیش قدمی کر رہے تھے۔ آخر کار 10 منٹ بعد وہ ایک ایسی چار دیواری تک پہنچ گئے جس کے اندر کہیں جلتی لائٹوں کی ہلکی سی روشنی کو وہ یہاں سے بھی دیکھ سکتے تھے۔ ہمیں دیوار پھاند کر اندر جانا ہوگا، جاوید علی نے سرگوشی میں کہا۔ ہاں، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہاں کوئی الارم سسٹم نصب ہو اور ہمارے کوشش کرتے ہی اندر والے ہوشیار ہو جائیں، سلمان نے خدشہ ظاہر کیا۔ جب اوکھلی میں سر دیا تو موصلوں سے کیا ڈرنا؟ ویسے مجھے امید ہے یہاں کوئی الارم سسٹم نہیں ہوگا۔ یہ ایک فارم ہاؤس ہے جہاں پھلوں کی کاشت کی جاتی ہے، اور پھل بہرحال اتنی قیمتی شے نہیں ہوتے کہ ان کی حفاظت کا اتنا خیال رکھا جائے۔ یوں بھی یہ فارم ہاؤس آبادی سے کافی فاصلے پر ہے، اس لیے یہاں چوری چکاری کا خطرہ نہیں ہے۔ باقی رہیں یہاں جاری مجرمانہ سرگرمیاں، تو اس کا تو یہاں آس پاس آباد لوگ اندازہ بھی نہیں لگا پاتے ہوں گے، یا اگر کسی کو علم بھی ہوگا تو وہ ان لوگوں سے ڈر کر مزید دور رہنے کو ترجیح دیتا ہوگا۔ اس نے سلمان کے اندیشوں کی مخالفت کرتے ہوئے دلائل دیے۔ تو پھر ٹھیک ہے، اندر چلتے ہیں۔ وہ تو جانا ہی ہے، لیکن پہلے میری کچھ باتیں غور سے سن لو۔ ہمارے پاس بڑے ہتھیار موجود ہیں، لیکن ہمیں آخری حد تک ان کے استعمال سے بچنا ہوگا۔ کسی بھی شخص سے مڈبھیڑ ہونے کی صورت میں اسے حتی الامکان خاموشی سے ٹھکانے لگانے کی کوشش کرنا، ورنہ زیادہ سے زیادہ چھوٹے ہتھیاروں کا استعمال کرنا تاکہ آواز زیادہ دور تک نہ جا سکے۔ یہاں سے سرحد بہت زیادہ دور نہیں ہے، اس لیے خدشہ ہے کہ بلند آوازیں سرحد پر ڈیوٹی دیتے سپاہیوں تک پہنچ جائیں گی، اور وہ صورتحال جاننے کے لیے اس طرف آنے کی کوشش کریں گے، اور ظاہر ہے یہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ اس کی عمر زیادہ نہیں تھی، لیکن وہ کسی منجے ہوئے سپہ سالار کی طرح اپنے ساتھیوں کو بریفنگ دے رہا تھا۔ اس نے ان میں سے ہر ایک کو بتایا کہ وہ چار دیواری کے کس حصے سے فارم ہاؤس میں داخل ہوگا، اور وہاں موجود مرکزی عمارت تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ ان کے درمیان اندھیرے میں ایک دوسرے کی شناخت کے لیے الو کی آواز کا کوڈ بھی طے ہوا، اور یہ بھی طے ہو پایا کہ ہر ایک اپنے اپنے حصے کا کام مکمل کر کے نکلنے سے قبل دوسرے ساتھیوں کو کس طرح سگنل دے گا۔ واپسی میں انہیں اکٹھے ہو کر یہاں سے نکلنے کے بجائے اپنے اپنے طور پر روانہ ہونا تھا، اور اس جگہ تک پہنچنا تھا جہاں انہوں نے بائکس چھپائی تھیں۔ ان کے درمیان یہ بھی طے پایا تھا کہ وہ اس جگہ رک کر 10 منٹ سے زیادہ پیچھے رہ جانے والے ساتھی کے انتظار کا خطرہ مول نہیں لیں گے۔ خصوصاً ملک سبحان اور عرفان کو جلد از جلد ہر حال میں وہاں سے نکل جانے کا حکم تھا، کیونکہ وہ دو ایسے افراد تھے جن کے شناختی کاغذات موجود نہ ہونے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں تھا، اور انڈین حدود میں بھی کئی ایسے افراد موجود تھے جو صرف صورت دیکھ کر انہیں پہچان سکتے تھے۔
یہ ساری ہدایات جاری کرتے ہوئے جاوید علی اس حد تک سنجیدہ تھا کہ کسی میں اس سے اختلاف کی جرت نہیں ہو سکی، اور اس نے 1 2 3 اسٹارٹ کہہ کر انہیں حرکت میں آنے کا اشارہ دے دیا۔ وہ چاروں ہی اپنے اپنے طور پر کارروائی کے لیے تیار تھے، اور ان کے ضروری سامان سے بھرے بیگ ان کی پشت پر لدے ہوئے تھے۔ فارم ہاؤس کی چار دیواری قد آدم اونچی تھی، اور ان کے لیے اس کے پار پہنچ جانا زیادہ مشکل کام نہیں تھا، لیکن جب جاوید علی نے اس پر اپنے ہاتھ جمانے کی کوشش کی تو اندازہ ہوا کہ اس پر کانچ کے نوکیلے ٹکڑے لگائے گئے ہیں جو بے احتیاطی پر انہیں زخمی کر سکتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں کو زخمی ہونے سے بچانے کے لیے اس نے اپنا اپر اتارا اور اس کی دوہری تہہ بنا کر اسے دیوار پر رکھنے کے بعد دوسری طرف اترنے میں کامیاب ہو گیا۔ اسے یقین تھا کہ اس کے ساتھیوں نے بھی یہی طریقہ کار استعمال کیا ہوگا۔ اپر کو دیوار پر چھوڑنے کی بجائے اس نے دوبارہ پہن لیا اور دبے قدموں مرکزی عمارت کی طرف پیش قدمی کی۔ وہاں خاموشی کا راج تھا اور ارد گرد کسی ذی نفس کی موجودگی کا احساس نہیں ہو رہا تھا، لیکن انہیں تو اپنے طور پر احتیاط کرنی ہی تھی۔ محتاط قدموں سے چلتا ہوا وہ مختلف درختوں کے درمیان سے گزر رہا تھا۔ فارم ہاؤس کے مرکز میں قائم عمارت کے اندر جلتی مدھم روشنیاں اسے سمت کے تعین میں مدد فراہم کر رہی تھیں، اور قوت شامہ بتا رہی تھی کہ اس وقت وہ کن پھلدار درختوں کے درمیان سے گزر رہا ہے۔ یہ درخت ترتیب سے قطار در قطار لگائے گئے تھے، اس لیے اندھیرے کے باوجود اس کے کہیں ٹکرانے کا امکان نہیں تھا۔ مرکز میں تعمیر شدہ عمارت اور اطراف میں موجود درختوں کے درمیان اچھی خاصی زمین خالی پڑی تھی، اور کہیں کوئی ایسی آڑ نہیں تھی جو یہ درمیانی حصہ عبور کرتے ہوئے تحفظ فراہم کر سکے۔ واحد رات کا اندھیرا ہی تھا جو کچھ آڑ فراہم کر رہا تھا، لیکن اندر موجود افراد میں سے اگر کوئی نگرانی کا فریضہ انجام دے رہا تھا تو اندھیرے میں متحرک جسم کو محسوس کر سکتا تھا۔ جاوید علی نے اللہ کا نام لیا اور درختوں کی آڑ سے نکلتے ہی زمین پر لیٹ گیا۔ اب وہ کرالنگ کرتا ہوا عمارت کے سامنے کے حصے کی طرف جا رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ملک سبحان دائیں پہلو اور اس کا بیٹا عرفان بائیں پہلو سے آئے گا، جبکہ سلمان کو عقب سے آنا تھا۔ یہ طے شدہ پروگرام تھا جس پر ہر ایک لازماً عمل کرتا۔ اس نے احتیاط کے باوجود بہت تیزی سے حرکت کی تھی، اس لیے امید تھی کہ اپنے ساتھیوں میں سب سے پہلے وہی وہاں پہنچا ہوگا۔ عمارت کا دروازہ مضبوط لکڑی کا تھا اور اندر سے بند تھا۔ اس نے نپے تلے انداز میں دروازے کو دھکا دے کر اس بات کا اندازہ کر لیا تھا کہ قوت کے بل پر اس دروازے کو کھولنا ممکن نہیں ہوگا، اس لیے ایسی کوئی کوشش فضول ہوگی۔ سامنے کی دیوار میں کوئی کھڑکی بھی نہیں تھی جس پر وہ زور آزمائی کر کے اندر تک رسائی حاصل کر پاتا۔ ہاں، دروازے سے اوپر ایک روشن دان ضرور بنایا گیا تھا، لیکن اس کا قطر اتنا نہیں تھا کہ وہ اس سے گزر کر اندر جا سکتا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ پہلو کی کسی دیوار تک جا کر کوشش کرے، لیکن فوراً ہی اس نے اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا۔ اس قسم کے مشن میں ترتیب و تنظیم ضروری ہوتی ہے، اور ہنگامی حالات کے علاوہ کسی کا اپنے طے شدہ کردار سے ہٹ کر کام کرنا نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ چنانچہ وہ صبر سے اپنی جگہ جمع رہا، البتہ اتنی کوشش ضرور کی کہ دروازے کی کسی جھری میں سے اندر جھانک سکے، لیکن ایسی کوئی جھری نہ مل سکی۔ اس کے اندر کی بے چینی اسے یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے کھڑے رہنے کی اجازت بھی نہیں دے رہی تھی۔ اندر سے ہلکی ہلکی آوازیں ابھرنا شروع ہوئیں تو یہ بے چینی کچھ اور سوا ہو گئی۔ اس نے اپنے بیگ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر وہ لمبی رسی برآمد کی جس کے ایک سرے پر بڑا سا ہک بندھا ہوا تھا۔ ہک کو گھما کر پھینکنے پر وہ پہلی ہی کوشش میں روشن دان میں پھنسانے میں کامیاب ہو گیا۔ رسی کے سہارے پھر روشن دان تک رسائی حاصل کرنا بھلا کیا مشکل تھا۔ اسے تو اس سے کہیں بلند مقام پر اس طرح چڑھنے کی تربیت دی گئی تھی، اور یہاں تو دروازے کی وجہ سے ایک اضافی فائدہ یہ مل گیا تھا کہ اسے ہوا میں جھولتے رہنے کی بجائے دروازے کی کنڈی پر پیر ٹکانے کی جگہ مل گئی تھی، اور یہ سہارا بڑا کارآمد ثابت ہوا۔ اس نے روشن دان سے جھانکا تو اندر کا منظر دیکھ کر چونک گیا۔ وہ یقینی طور پر ملک سبحان تھا جسے ایک رائفل بردار نے اپنی زد میں لے رکھا تھا۔ ملک شاید اس سے پہلے ہی وہاں پہنچ گیا تھا اور کسی کھڑکی وغیرہ کے ذریعے اندر تک رسائی حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو گیا تھا۔ اب معلوم نہیں کہ ملک سے کوئی بے احتیاطی ہوئی یا اندر والے ویسے ہی ہوشیار تھے کہ اندر گھستے ہی وہ پکڑا گیا۔ اس پر رائفل تان کر کھڑا شخص تنہا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک آدمی اور نظر آ رہا تھا۔
چھتی بول، کون ہے تو؟ تیرے نال ہور کون کون ہے؟ رائفل کی نال ملک سبحان کی ٹھوڑی سے لگائے کھڑا آدمی اس سے غضبناک لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ میں موت کا فرشتہ ہوں اور میرے ساتھ تیری موت ہے، ملک سبحان نے بے خوف لہجے میں جواب دیا، جس پر اس نے استہزائیہ انداز میں کہا لگایا اور بولا، بندوق کی نال تیری ٹھوڈی وچ لگی ہے اور تو مینوں مرن دی دھمکیاں دے رہا ہے۔ او شوکے، چھیتی چھت پر جا اور دیکھ کے آس پاس اس کا کوئی سنگی ساتھی تو نہیں چھپا ہوا، اور ہاں پہلے اس جیرے کو بھی اٹھا دے، ماں کا پوری بوتل چڑھا کر سو رہا ہے، اس لیے ابھی تک آنکھ نہیں کھلی ہے۔ پہلے مذاق اڑانے والے کو شاید بر وقت ملک سبحان کی خود اعتمادی کھٹک گئی تھی، چنانچہ فوراً ہی یہ ہدایات جاری کرنے لگا۔ اب جاوید کے پاس مزید انتظار کی گنجائش نہیں تھی۔ اس گفتگو کے دوران میں وہ اپنا بریٹا تو نکال ہی چکا تھا، چنانچہ ملک سبحان کو کور کیے کھڑے شخص کا نشانہ باندھا اور قریب تھا کہ گولی چلا دیتا کہ وہ شخص ایک زوردار ہائے کے ساتھ رائفل سمیت فرش پر گر گیا۔ جاوید علی نے دیکھا کہ اس کے بائیں پہلو میں ایک لمبے پھل کا چاقو دستے تک دھنسا ہوا تھا۔ چاقو پھینکنے والا کون تھا یہ تو وہ نہیں دیکھ سکا، لیکن سمت کا اندازہ ضرور لگا لیا کہ وہ بائیں جانب سے آیا ہے اور اس طرف سے ملک عرفان کو آنا تھا، یعنی بیٹے نے پھرتی اور ہوشیاری سے کام لے کر باپ کو مشکل میں ڈالنے والے کو نہایت خاموشی سے زیر کر لیا تھا۔ باقی کے واقعات اس سے بھی زیادہ تیزی سے پیش آئے تھے۔ رائفل کی نال خود پر سے ہٹتے ہی ملک سبحان کسی چیتے کی پھرتی سے حرکت میں آیا تھا اور زخمی ہو کر نیچے گر جانے والے شخص کو پیروں تلے رونتا ہوا اس کے ساتھی پر جھپٹ پڑا، جو ابھی تک شاید اسی تذبذب میں کھڑا تھا کہ اسے حکم دینے والا کس کے کارنامے کی بدولت یوں خاک چاٹنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ ملک سبحان کے تیز رفتار حملے نے اس بیچارے کو اس مسئلے پر زیادہ غور کرنے کا بھی موقع نہیں دیا اور لمبا چوڑا ملک اس پر چھا گیا۔ دو چار پٹخنیوں میں ہی اس نے اس بیچارے کے ہاتھ پیر چلانے کی معمولی کوشش کو بھی ناکام بنا دیا اور وہ بھی اپنے ساتھی کے قریب ہی چت پڑا نظر آنے لگا۔ ملک، میرے لیے دروازہ کھولو، صورتحال قابو میں دیکھ کر جاوید علی نے اسے حکم دیا اور خود نیچے چھلانگ لگا دی۔ دروازہ فوراً ہی کھل گیا۔ جاوید تیزی سے اندر داخل ہوا۔ پہلو میں چاقو کا وار کھانے والا تو بس آخری سانسیں گن رہا تھا، البتہ اس کا ساتھی صرف بے ہوش تھا۔ عرفان، تم باہر ہی ٹھہر کر نظر رکھو، ہم اندر دیکھتے ہیں۔ اندر جلتی روشنیوں میں اسے بائیں طرف کی کھڑکی کے ساتھ کھڑے ملک عرفان کی جھلک نظر آ گئی تھی، اس لیے بلند آواز میں اسے حکم دیا اور خود تیزی سے نظر آنے والے ایک دروازے کی طرف بڑھا۔ اسے یاد تھا کہ قریب المرگ شخص نے کسی جیرے کی موجودگی کا ذکر کیا تھا۔ اس کے جاگنے سے پہلے اسے قابو میں کرنا ضروری تھا۔ ابھی وہ دروازے تک پہنچا نہیں تھا کہ ایک گولی کان پھاڑ دھماکے کے ساتھ سنسناتی ہوئی اس کے کان کے قریب سے گزر کر اس کے پیچھے والی دیوار میں پیوست ہو گئی۔ وہ خود کار رد عمل کے طور پر فوراً ہی نیچے گر گیا۔ نظریں البتہ اس کی دروازے کی جانب ہی تھیں، جہاں اس نے سانولی رنگت کے ایک جوان العمر آدمی کو شاٹ گن کے ساتھ کھڑا ہوا دیکھ لیا تھا۔ فائر کرنے کے بعد اس نے تیزی سے خود کو آڑ میں کرنے کی کوشش کی، لیکن قدموں کی لڑکھڑاہٹ بتا رہی تھی کہ وہ تیزی سے حرکت کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ یہ یقیناً شراب کی اس بوتل کا کمال تھا جو اس نے رات سونے سے پہلے چڑھا لی تھی۔ بہرحال وہ اپنی شراب نوشی کے باوجود اس اعتبار سے خوش قسمت ثابت ہوا تھا کہ ملک سبحان کی جواب میں چلائی گئی گولی کے اپنے جسم کے کسی حصے میں پیوست ہونے سے قبل ہی آڑ میں چھپنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور اس بار اس نے صرف گن کی نال باہر نکال کر فائر کیا تھا۔ ایک بار کمرہ پھر کان پھاڑ آواز سے گونج اٹھا اور گولی کسی نامعلوم سمت میں غائب ہو گئی۔ ظاہر ہے یہ اندھا دھند فائر تھا جو محض اتفاقاً ہی کسی کو نشانہ بنا سکتا تھا، اور اس شخص کو تو اپنے نشانہ لے کر کیے گئے پہلے فائر میں بھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اس بار بھی ملک سبحان نے جوابی فائر کیا جو پہلے والے کی طرح بے نتیجہ ہی رہا۔ جاوید علی نے اس دوران میں اپنی پوزیشن تبدیل کر لی تھی۔ وہ موجودہ صورتحال پر سخت تشویش کا شکار تھا۔ اس کی خواہش کے برخلاف وہاں فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ملک سبحان کے چھوٹے پسٹل سے ہونے والے فائروں کی تو پھر بھی خیر تھی کہ اس کی آواز زیادہ بلند نہیں ہوتی، لیکن شاٹ گن کی دھماکے دار آواز کا تو ویرانے میں خاصی دور تک جانے کا امکان تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جلد یا بدیر وہ اس تنہا شخص پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن کسی کے متوجہ ہو کر اس طرف نکل آنے کی صورت میں بڑی گڑبڑ ہو سکتی تھی۔ انہیں ابھی اپنا اصل کام مکمل کرنا تھا اور پھر سرحد پار واپس بھی جانا تھا۔ بس اب گن چھوڑ کر اپنا ہاتھ سر پر رکھ لو
اور کوئی الٹی سیدھی حرکت کیے بغیر سیدھے ادھر چلو۔ خاموشی کا ایک معمولی سا وقفہ آیا تھا جس میں انہوں نے سلمان کی غراتی ہوئی آواز سنی، اور پھر وہ شرابی جیرے کو اپنے بریٹا کی زد میں لیے دروازے میں نمودار ہوا۔ اسے عقبی سمت سے یہاں داخل ہونا تھا، اور اس سمت جانے کے لیے اسے دوسروں کے مقابلے میں کافی لمبا چکر کاٹنا پڑا تھا، اس لیے وہ دیر سے وہاں پہنچا تھا۔ لیکن اس پر دیر آئد درست آئد والی بات صادق آئی تھی۔ تاخیر کے باعث ہی وہ مصیبت بننے والے جیرے کو پیچھے سے آ کر آسانی سے قابو کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس سے پوچھو کہ اشوک کا مال کہاں رکھا ہے، اور ہاں، اگر یہ بتانے میں ایک پل کی بھی دیر لگائے تو اسے گولی مار دینا، ہم خود مال تلاش کر لیں گے۔ جاوید علی نے صفاق لہجے میں حکم دیا، اور ساتھ ہی ملک سبحان کو بھی اشارہ کیا کہ وہ اوپر جا کر ارد گرد نظر رکھے، تاکہ فائر کی آواز سن کر اگر کوئی اس طرف آ نکلے تو بر وقت پتہ چل جائے۔ اپنے کو مت مارنا صاحب، ہم تو یہاں خالی نوکر ہے۔ سلمان کی بریٹا کا دباؤ جیرے کی کھوپڑی پر پڑا تو وہ گڑ گڑانے لگا۔ جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ اس کی فریاد پر کان دھرے بغیر جاوید علی نے اسے حکم دیا۔ ویسے یہ اندازہ تو وہ خود بھی لگا چکا تھا کہ یہاں موجود تینوں افراد لڑائی بھڑائی کے فن اور اسلحہ شناسی میں کچھ تھوڑی بہت شدھ بدھ تو ضرور رکھتے ہیں، لیکن انہیں مہارت حاصل نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں وہ چھوٹے بدماش تھے جنہیں آنند نے فارم ہاؤس کی نگرانی پر مامور کر رکھا تھا۔ ان میں سے کسی کو گمان بھی نہیں ہوگا کہ اشوک کے اسلحے کی بھاری تعداد میں یہاں موجودگی کی کسی کو خبر ہوگی، اور سرحد پار سے کوئی جان ہتھیلی پر رکھ کر کارروائی کے لیے بھی دوڑا آئے گا۔ اس لیے مزید پہرے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی تھی، اور سب کچھ معمول کے مطابق دکھانے کے لیے ان تین گامڑوں پر ہی اکتفا کر لیا گیا تھا، جو یقیناً اپنا دفاع بھی ڈھنگ سے کرنے کے اہل نہیں تھے۔ مال نیچے تہہ خانے میں رکھا ہے، تہہ خانے کا راستہ ادھر اس کمرے میں سے ہے۔ جیرے نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سب اگل دیا تو اس نے سلمان کو آنکھ سے اشارہ کیا۔ فوراً ہی سلمان کا ہاتھ حرکت میں آیا، اور جیرے کی آنکھوں کے آگے ستارے ناچ گئے۔ اگلے ہی لمحے وہ بھی اپنے ساتھیوں کی طرح زمین بوس تھا۔ وہ دونوں تیزی سے حرکت میں آئے اور جیرے کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں تہہ خانے کا راستہ تلاش کر کے نیچے اتر گئے۔ وہاں اندھیرا تھا، اس لیے انہیں اپنے بیگ سے ٹارچیں نکال کر روشن کرنی پڑی۔ ٹارچ کی روشنی میں وہ وہاں موجود پیٹیوں کو صاف دیکھ سکتے تھے۔ پیٹیوں کا انداز ایسا ہی تھا جیسے عموماً پھلوں کی پیٹیاں ہوتی ہیں، لیکن پہلی پیٹی کو کھول کر دیکھنے کی کوشش میں ہی انہیں اندازہ ہو گیا کہ وہ صرف ظاہری طور پر ہی پھلوں کی پیٹیوں سے مشابہ ہیں، ورنہ خاصی مضبوط ہیں۔ اتفاق سے انہوں نے جو پہلی پیٹی کھولی اس میں سے ایک مشین گن اور اس کے راؤنڈز مل گئے۔ کچھ سوچ کر جاوید علی نے اسے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر اس کام میں جت گیا جس کے لیے وہ لوگ اتنا خطرہ مول لے کر یہاں آئے تھے۔ چند منٹوں کا یہ کام کتنا نازک اور محنت طلب تھا، یہ اس کے پسینہ پسینہ ہوتے وجود سے ظاہر تھا۔ اس کام کے دوران سلمان نے ذرا بھی مداخلت نہیں کی تھی، اور دونوں ٹارچیں اپنے ہاتھ میں سنبھالے اسے روشنی فراہم کرتا رہا تھا۔ الحمدللہ، آخر کار جاوید علی کے لبوں سے نکلا تو سلمان نے بھی سکون کا سانس لیا۔ بظاہر تو اس ساری کارروائی کے دوران اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن حقیقتاً اعصاب اس کے بھی تنے ہوئے تھے۔ اب یہاں سے نکل چلو، میں نے صرف 10 منٹ کا وقت رکھا ہے، جاوید علی نے آہستہ سے کہا، اور وہ دونوں ہی تیزی سے حرکت میں آ گئے۔ اوپر ان تینوں میں سے ایک مردہ جبکہ دو بے ہوشی کی حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ ان کے پاس اتنی مہلت نہیں تھی کہ انہیں وہاں سے نکال پاتے۔ البتہ جاوید نے دونوں کے پہلو میں ایک ایک زوردار لات رسید کر کے ایک کوشش ضرور کی تھی کہ وہ ہوش میں آ جائیں۔ کوشش کامیاب رہی یا نہیں یہ دیکھنے کے لیے رکنے کا ان کے پاس وقت نہیں تھا۔ باہر نکل کر سلمان نے حلق سے الو کی مانند بلند آواز نکالی۔ یہ ملک سبحان اور عرفان کے لیے واپسی کا سگنل تھا۔ سگنل دینے کے بعد وہ دونوں ٹھہرے بغیر تیزی سے وہاں سے نکل گئے۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق اب انہیں اسی جگہ ایک دوسرے سے ملنا تھا جہاں انہوں نے موٹر سائیکلیں چھپائی ہوئی تھیں۔ باہر ہنوز اندھیرے کا راج تھا، لیکن ان کی آنکھیں اس اندھیرے سے آشنا ہو گئی تھیں، چنانچہ انہوں نے چاند تاروں کی مدھم روشنی میں بھی واپسی کا سفر بخیر و خوبی طے کر لیا، اور اس مقام تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے جہاں بائکس چھپائی ہوئی تھیں۔ انہوں نے بائکس جھاڑیوں سے باہر نکالیں اور اندھیرے میں ان دونوں باپ بیٹے کو دیکھنے کی سعی کرنے لگے جن کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا، اور یہ ذرا پریشانی کی بات تھی۔ وہ جو دونوں چست و توانا اور ان راستوں سے واقف تھے، اس لیے ان کا اب تک یہاں نہ پہنچنا ناقابل فہم تھا۔
انہیں تو ان سے بھی پہلے یہاں کم از کم ساتھ ساتھ پہنچ جانا چاہیے تھا، اور اب تو وقت بھی زیادہ نہیں رہا تھا۔ 2-3 منٹ اور گزرتے تو وہاں دھماکے شروع ہو جاتے، اور جتنی بڑی مقدار میں وہاں اسلحہ و بارود موجود تھا، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ دھماکے کتنی شدید نوعیت کے ہوں گے۔ فارم ہاؤس کی حدود میں تو کسی کے زندہ بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ان حالات میں اگر ملک سبحان اور عرفان وہیں موجود تھے تو یہ ایک انتہائی تشویشناک بات تھی۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔